السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 3 آیت 11 to 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو وحی کیا گیا طرف آپ کے، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ آپ کا، کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ یا آیا ساتھ اس کے کوئی فرشتہ۔ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا؟ کہہ دیجئے بس لے آؤ 10 صورتیں مانند اس کے گھڑی ہوئی، اور بلا لو انہیں جن کی تم استطاعت رکھتے ہو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ جواب دیں وہ تمہیں، تو جان لو کہ بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شاید چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا، جو چیز جس طرح وحی کی گئی اسی طرح لوگوں تک پہنچائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر باقی تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی دین کا کام کرے لوگ آپ پر باتیں کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی ان کی باتوں سے، بہت مشکل تھا ان کے لیے ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو سہنا۔ یہ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں پہ شرک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھیلی ہوئی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، جہالت ہی جہالت ہے۔ ایسے لوگوں میں جہاں پہ آپ نے پہلے ساری زندگی گزاری اور پھر اچانک آپ بالکل ان کے انٹرسٹ کے اپوزٹ بات کریں، یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں سنی اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہا گیا کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ کیا باتیں کرتے تھے کہ آپ کے پاس مال کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس پوری کائنات کے رب کے پیغمبر ہیں تو پھر تو آپ کے پاس بہت مال ہونا چاہیے تھا۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنا مال اڑاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی تنگی دور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس خود بہت مال ہوتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی فرشتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے، ایز اے باڈی گارڈ جس کو وہ دیکھتے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ تو ایسی باتیں کریں گے ہی کریں گے۔ دیکھیں، جس کا جو کام ہوتا ہے نا، اس کام کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے پاس وہی رکھتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، وہ اس ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ اپنے پاس انسٹرومنٹس رکھے گا، مشینری رکھے گا۔ کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے تو اس کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اس کو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنے پاس چیزیں رکھے گا، ہیوی مشینری ہوگی اور باقی جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ پیغام چاہیے نا جو اس نے آگے تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فرشتے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پیغام کی ضرورت تھی جو اللہ کی طرف سے آئے اور وہ آگے لوگوں کو پہنچائے۔ تو جو ان کی ایک کام کی جو ڈیوٹی ان کو دی گئی، اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ جب ان کو ملی تو وہ آگے پہنچاتے تھے۔ جب تک وہ چیز ان کو نہیں ملی تھی تب تک تو وہ لوگوں کو پیغام نہیں دے رہے تھے نا۔ نبوت جب آئی اس کے بعد یہ پیغام کا کام شروع ہوا نا، اس سے پہلے ان کو یہ چیز نہیں دی گئی تھی، ان تک وحی نہیں آئی تھی تو وہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ اب جب ان کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، ان تک وحی آنے لگ گئی، اب انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اس کے لیے ان کو وحی کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی، یہ ریکوائرمنٹ تھی ان کی ڈیوٹی کی، اور وہ ان کو دے دیا گیا۔ تو آپ ان سے یہ کہنا کہ آپ کے پاس مال کیوں نہیں ہے، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو بس یہ ہے کہ کسی نے نہ ماننا ہو تو وہ آپ پر جو ہے نا باتیں بناتا ہے۔ اور ان کو یہ بات کہہ کر ہم سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر میں دین کا کام کر رہی ہوں یا کل آپ دین کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کے معاشرتی حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اگر یہ اللہ کی اتنی نیک ہوتی تو اس کے پاس تو بہت دنیا ہوتی، اس کی تو دنیا زندگی میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، بہت زیادہ مال ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کی تو وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جن لوگوں کو کبھی کبھار ڈھیل دے دیتا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں،
ان کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا دیتا ہے. لیکن یہ کسی کو حق پر دیکھنے کا کرائٹیریا نہیں ہوگا کہ اگر اس کے پاس دنیا نہیں ہے تو وہ حق پر نہیں ہے، یا وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا پسندیدہ ہے. تو نبوت کے کام کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. ان کو مال یا فرشتے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، اور اس کے بعد ہم سب کو کہ ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسی باتیں ہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے. نبوت سے پہلے ہی ان کو یہ کہتے تھے، انہیں اس لقب سے پکارتے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی. تو ان کا تو کام ہے باتیں بنانا، آپ کا کام ہے پورا پورا دین پہنچانا. پھر یہ کیا کہتے تھے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر نبی نے خود گھڑ لیا ہے تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو، صرف 10. اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے آگے کہا گیا نا کہ پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں تو جان لو کہ بے شک یہ نازل کیا گیا اللہ کے علم سے، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ خدا ہے. تو کیا تم اس کے فرما بردار نہیں ہوگے؟ کیا تم مسلم نہیں ہوگے؟ مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی چھوڑ دے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ کیا تم مسلم نہیں ہوگے. اور یہ کفار مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، تمام مشرکین کو، تمام کفار کو، کہ کیا تم انکار کو چھوڑ کر حق تسلیم نہیں کرو گے. اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو روایتی مسلمان ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، کہ کیا تم واقعی حقیقی طور پر ایمان کو سمجھ کر شعوری طور پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکو گے. اب جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے نا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی ہے چاہتا زندگی دنیا کی اور زینت اس کی، ہم پورا پورا دیں گے طرف ان کے اعمال کا اجر اس میں، اور وہ اس میں نہ وہ کمی کیے جائیں گے. یہی لوگ ہیں وہ جو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے. یعنی جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتا ہے، اس کو پورا پورا اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. اگر کوئی نیکیاں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اس کا دنیا میں ہی اجر مل جائے، تو پھر اس کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا. اگر وہ اس نیکی کے بدلے دنیا کی رونقیں چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی رونقیں مل جائیں گی، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ آگ، اس کے سوا کچھ نہیں. آج اگر کوئی کسی ضرورت مند کی مدد کر رہا ہے، کسی غریب کی، مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی، کسی محتاج کی، کسی بیمار کی مدد کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو دنیا میں اچھے الفاظوں کے ساتھ پکارا جائے، اس کی واہ واہ ہو، اس کو نیک کہا جائے، اس کا نام ہو، تو اس کا یہ عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر بتا دیا اس آیت میں. اگر اس کی نیت آخرت میں اجر کی نہیں تھی، تو اللہ کی رضا نہیں تھی، اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، تو اس کو پھر دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، اور پورا پورا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کو دنیا میں پورا بدلہ مل جائے گا. وہ تعریف چاہتا ہے اس عمل کے بدلے، اس کو تعریف مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ آیت ریاکاروں کے لیے ہے، جو نیکی تو کر رہے ہیں لیکن دنیا میں واہ واہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان پر اپنا روب ڈالنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کا اجر مل جائے اور دنیا میں اس کی شہرت بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے 3 دفعہ یہ پوچھا کہ کیا اس کو کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. نیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن جہاں پہ آپ نے دنیا بھی شامل کر لی اس چیز میں، اپنے اس نیک عمل میں، تو پھر آپ کو صرف دنیا میں ہی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں نہیں. کیونکہ اللہ کے ہاتھ صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. حضرت معاذ کو رضی اللہ عنہ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت کی تھی کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، صاف نیت ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اگر کوئی بڑے بڑے کام بھی کر رہا ہے نا، اور صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو لوگوں سے تعریف چاہیے، ایکنالجمنٹ چاہیے، کہ لوگ اس کو نیک کہیں، لوگوں میں اس کا ذکر ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
کیونکہ دنیا میں پھر وہ یہ چیز حاصل کر لے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ساری محنت ساری کوشش ضائع ہو گئی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی ویکنس ہے انسان کی، اور اسی ویکنس کی وجہ سے نا پھر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نیکی پر غرور کرتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی خود کو نیک کہنے سے منع کیا ہے کہ اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری کا نہ بتاؤ، خود کو نیک مت کو، اللہ خوب جانتا ہے کون کیا ہے۔ یہ جو انسان اپنی خود سے بڑائی بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی، یا میں نے اس کی اس طرح مدد کی، یا میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند ہے۔ اور جب انسان اپنی خود سے بڑائی بیان کرنے لگتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر یہ خیال آنے لگتے ہیں، اس کے اندر یہ جذبات جاگنے لگتے ہیں کہ اب لوگ اس کی تعریف کریں۔ اب جب تو تعریف ہو جاتی ہے تب وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی اس کی غلطی بتا دے تو پھر وہ مائنڈ کر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بتا دی ہے، اور اس کا انجام بھی بتا دیا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہماری اصلاح کے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایک بات، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیسے خیالات آتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی نیکی اس لیے کر رہا ہے، اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں تعریف چاہتا ہے، تو بس پھر دنیا میں ہی اس کو ملے گا، دنیا کی زینت اس کو مل جائے گی۔ یہ دنیا میں تعریف ہونا، شہرت ہونا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو اگر وہ یہ چاہ رہا ہے تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، بس پھر آخرت میں اس کو کوئی امید نہ رکھے، آخرت میں اس کے لیے آگے۔ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ تمہیں قاری کہیں اور تم دنیا میں تمہیں یہ لقب مل جائے۔ پھر اسی طرح ایک صدقہ دینے والا، وہ بھی کہے گا کہ میں نے تو آپ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں لوگ سخی کہیں۔ یا شہید جب آئے گا تو وہ کہے گا میں تو آپ کے لیے میں نے جہاد کیا، آپ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں۔ اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، کیونکہ ان کے اعمال جو تھے وہ دکھاوے کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ یہ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہوں، ہم نیک کام بھی کر رہے ہوں، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، تاکہ لوگوں پر ہمارا روب پڑ جائے، لوگ ہمیں نیک کہیں، پرہیزگار کہیں، ہماری تعریف کریں، ہمیں سخی کہیں۔ تو یہ چیز انسان کو فائدہ نہ دے گی، دنیا میں اس کو یہ تمام لقب مل جائیں گے، پر آخرت میں اس کے لیے پھر صرف آگے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، یہ جو چاہ ہوتی ہے نا کہ لوگ ہمیں پسند کریں یا ہماری تعریف کریں، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، کیونکہ اس طرح انسان اپنی برائیاں اپنے اندر سے نکال ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں، تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اگر لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نہیں ہو کرتے تو پھر انسان ڈپریس ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ جو کام کر رہا ہے اس پہ اس کو تعریف ملے، اور جب وہ چیز اس کو نہیں ملتی پھر وہ اداس فیل کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان مایوس ہو گیا تو بس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ شیطان کو تو اداس مومن انتہا کا پسند ہے، وہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب وہ کسی مومن کو اداس دیکھتا ہے۔ تو یہ جو چاہنے کی چاہ ہے نا، یہ انسان کو اپنے اندر سے نکالنی ہے، یہ خود پسندی والی جو فیلنگ ہے نا، یہ اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ اہل مکہ کا بھی تو یہی مسئلہ تھا، جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے حق کو کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ خود کو اونچا سمجھتے تھے، خود کو بڑا پسند سمجھتے تھے، اپنی خود پسندی۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگ جاتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک طرح سے جھکتے، ان کی بات مانتے، ان کو عزت دیتے، ان کی اطاعت کرتے۔ یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہونی تھی، ان کی تو سرداری چھن جاتی، کہاں معاشرے میں ان کی واہ واہ ہونی ہے، کہاں ساری عزت ان کو ملنی تھی، اور کہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جاتے۔ یہ ادھر سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہی مسئلہ جو تھا وہ فرعون کا تھا، غرور، بڑائی، تکبر۔ سچائی تو ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی، فرعون کو بھی سمجھ آئی تھی، دلیل سمجھ آ رہی تھی، مگر مسئلہ انا کا تھا، اور یہی مسئلہ پھر شیطان کا بھی ہے۔ اس کے پاس کتنا علم تھا، اس کو تو حق کا پتہ تھا، اس نے تو جنت جہنم دیکھی ہوئی تھی، فرشتے دیکھے ہوئے تھے،
لیکن اس نے کیوں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا؟ خود پسندی کہ بھائی میں بہتر ہوں، میری تعریف ہونی چاہیے، اس آدم کے آگے کیوں سجدہ کریں ہم؟ تو یہ جو خود پسندی تھی، اس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا. تو پھر اس کے لیے آگ ہے. اب جو اس کے قدموں پر چلے گا، اس کو فالو کرے گا، پھر اس کے لیے بھی آگ ہے. اور انسان اگر یہ کوشش کرتا رہے گا نا کہ بس وہ اپنی اچھائی ثابت کرتا رہے، تو بس پھر وہ پوری زندگی اسی کام میں لگا رہے گا. اس کا کبھی کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ ہی کرتا رہے گا. کیونکہ جس دن وہ یہ سوچ لے گا، اس کی یہ سوچ ہے کہ بھائی میں تو کامل انسان ہوں، میں تو پرفیکٹ ہوں، میں کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آگے تو وہی بڑھ سکتے ہیں نا جس کے اندر احساس ہو، جس کو اپنی کمیاں نظر آتی ہوں، جس کو اپنے اندر ویکنیسز نظر آتی ہیں، اور وہ کہے کہ میں نے اپنی یہ کمی، اپنی یہ برائی، اپنی یہ ویکنیس دور کرنی ہے. پھر ہی وہ خود پر فوکس کر کے آگے کوئی کام کرے گا نا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے گا. ادروائز تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. بس پھر وہ ہمیشہ ڈپریس ہو کے بیٹھا رہے گا کہ لوگ اس کی تعریف نہیں کریں. تو یہاں پہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ اگر کوئی کام اس لیے کر رہا ہے، کوئی نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا میں اپنی تعریف چاہتا ہے، تو اس کو تعریف مل جائے گی، اس کو دنیا کی زینت مل جائے گی. اگر کوئی نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مال بڑھے اس نیکی کے ذریعے، تو اس کا مال بھی بڑھ جائے گا. کوئی نیکی اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو اس کی تعریف بھی ہو جائے گی، اس کو سب کچھ مل جائے گا، صرف دنیا میں. آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. اور ایک اور چیز کہ جب ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں نا کہ کوئی تعریف لینے کے لیے کوئی کام کرے، تو یہ انسان اپنے اوپر ہی بوجھ ڈال لیتا ہے. بہت دفعہ لوگ صرف تعریف کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کی نیچر سے ہٹ کے وہ کام ہوتے ہیں، لیکن وہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. تو کیا ہے، آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال لیا صرف. جبکہ اللہ کے ساتھ تعلق بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان پر اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو، نیت صاف ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور دگنا اجر مل جائے گا. تو اگر کسی کو اس بات پہ یقین ہے کہ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاؤں گا تو مجھے دگنا اجر ملے گا، تو پھر وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرے گا. پھر وہ ریاکاری سے خود کو پاک کر لے گا. اگر وہ نیکی کرے گا بھی تو اس کا اجر جو ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اگر دنیا میں نہیں بھی مل رہا، اگر اس کی نیت خالص ہے. نیکی کی تو راہ دکھانے پہ بھی اجر ہے. اللہ کے ساتھ تو تعلق اتنا انسان کے لیے آسان ہے کہ اگر کوئی مال خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، اللہ اس پر بوجھ ہی نہیں ڈالتا. تم راہ دکھا دو، کسی اور کو بتا دو، اس پہ بھی تمہیں اجر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے دل سے نفاق دور کر دے. ہماری ہر کوشش، ہمارا ہر عمل آخرت اورینٹڈ ہو. اس کے پیچھے ہماری نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، چاہے لوگ ہماری تعریف کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے راستے سے محفوظ رکھے، غرور، تکبر، بڑائی، خود پسندی جیسی دل کی بیماریوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر لیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.